سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جناب رسول بخش شاہ صاحب, ڈائریکٹر ایجوکیشن حیدرآباد, یہاں موجود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز, ہیڈ ماسٹرز, مسٹریسز, پرنسپلز, ٹیچرز, السلام علیکم. میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. نارملی میں ٹائم پہ آتا ہوں, میں بڑا پنکچوئل ہوں, کوشش کرتا ہوں. تو یہاں جب میں آیا تو مجھے جو پروگرام بتایا گیا اس میں لکھا ہوتا کہ 6:05 پہ شروع ہوگا. تو میں نے بتایا کہ مجھے 7 بجے کا کہا گیا تھا, اس لیے میں 7:05 آیا تھا. تو یہ قصور میرا نہیں تھا, میں تو خود 6 بجے آنا چاہتا تھا, لیکن اگر آپ کو انتظار کرنا پڑا تو اس میں میری غلطی نہیں ہے, یہ شاہ صاحب کی غلطی ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو, آپ کے تمام حیدرآباد ڈویژن کے جتنے آفیسرز ہیں ان کو, اور خاص طور پہ ان کو ہیڈ ماسٹرز جنہوں نے اپنی کامیابی سے, اپنی محنت سے اپنے اداروں کو ایک اچھا ادارہ بنایا, اور جو پرسیپشن ہے حکومتی تعلیمی اداروں کے متعلق اس کو غلط ثابت کیا. اور جو بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں, بچوں کو اچھی معیاری تعلیم دینے کی کوشش کریں. اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے, آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس وقت ہم صرف حیدرآباد ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ باقی علاقوں میں ایسی مثالیں نہیں ہیں, بالکل مثالیں وہاں بھی موجود ہیں اور کام لوگ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا تمام جو ہمارے ڈفرینٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ایسے اچھے مثالی کے اساتذہ ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے مختلف ایونٹس کریں, چاہے اس طرح کا کریں چاہے کوئی اور ہو, لیکن ان کو انکریج کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں کیونکہ مجھے جہاں جانا تھا وہاں تو میں معذرت کر چکا ہوں, اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی مجھے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 8 بجے تک مجھے فری کر دیں, لیکن وہ 8 تو گزر گئے. تو بجائے اس کے کہ میں آگے کسی کو انتظار کر رہا تھا, میں نے ان سے معذرت کر دی کہ میں ابھی نہیں آؤں گا. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ جس کا ذکر سیکرٹری صاحب نے بھی کیا, کہ صوبائی حکومت ہماری کے بہت سارے اچیومنٹس ہیں اور ہم نے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ہیں, ہر سیکٹر میں اچھے کام ہم کر رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہ اچھے کام نظر کم آتے ہیں اور ہماری جو خرابیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں یا کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ زیادہ اجاگر ہو جاتی ہیں. حکومت ہر شعبے پہ توجہ دیتی ہے, لیکن 3 ایسے شعبے ہیں جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ان کی اور چیف منسٹر صاحب کی خاص توجہ ہے. اس میں ایک ہیلتھ کا شعبہ ہے, ایک ایجوکیشن ہے اور ایک لیبر کا ہے, جو لوگوں کو شاید بہت کم نظر آتا ہے لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان تینوں شعبوں میں حکومت سندھ نے بہت اچھے کام کیے بھی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں, جو شاید آنے والے کچھ برسوں میں مزید نہ صرف نظر آئیں گے بلکہ صوبہ سندھ کے شہریوں کو ان کے فوائد بھی ملنا شروع ہو جائیں گے, ان کو محسوس ہوگا کہ واقعی بہت ساری تبدیلی اس میں آئی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ماڈلز ہیں ایجوکیشن میں, کامیاب ماڈلز ہیں. ہم نے بہت سارے اسکول کسی کو دے دیے, اڈاپٹ کر دیے لوگوں نے. وہاں کچھ لوگوں نے بہت اچھے چلائے, کچھ لوگوں نے اچھے نہیں چلائے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں, اب اس پہ کام کر رہے ہیں, کچھ کامیاب ہیں کچھ کامیاب نہیں ہیں. اسی طرح وہ اسکولز, وہ تعلیمی ادارے جو آج بھی گورنمنٹ کے آفیسز چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کا جو ٹیچر ہے وہ اس کو چلا رہا ہے, بہت سارے اچھے بھی ہیں اور بہت سارے برے بھی ہیں. میں چونکہ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے شاید لوگوں کو پتہ ہو, میں خود ٹریڈ یونین سے میرا تعلق ہے, میں بڑا ہارڈ لائنر ٹریڈ یونینسٹ ہوں. ایک تو ہوتے ہیں لوگ ٹریڈ یونینسٹ ہوتے ہیں, میں ہارڈ لائنر ٹریڈ یونینسٹ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملازمین ہیں, جو مزدور ہیں, ان کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لوگوں کو نہیں ملتے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جہاں ہم اپنی یونینز بناتے ہیں، ایسوسیشن بناتے ہیں، میں خود یونین کا عہدے دار تھا، نوکری سے میں ڈسمس ہوا ہوں، میرا کیس آج بھی کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یونینز اور ایسوسیشن صرف ملازمین کے حقوق کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کو وہ کہیں کہ وہ کریں۔ اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ میں MCB یونین کا جنرل سیکرٹری تھا، تو ہمارے پاس وہ فہرست آئی کہ جی اتنے لوگ ہیں بینک کے جو نوکری پر نہیں آتے، ڈیوٹی نہیں کرتے، ڈیوٹی فری ہے۔ تو میں نے جب وہ ساری لسٹ دیکھی اور میں خود بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ دیکھیں اگر کسی کو ڈیوٹی فری کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں گھر پہ سوتا رہے۔ اگر میں یونین کا جنرل سیکرٹری تھا اور مجھے بینک نے ایگزم کیا کہ آپ جو بینک کے روٹین کا کام ہے وہ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنے دکان لگا کے بیٹھ جاؤں، کوئی اپنا اور بزنس کروں، میں گھر سوتا رہوں، 12 بجے اٹھوں۔ مجھے اس لیے ایگزم کیا گیا کہ میں اپنے یونین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کروں، مجھے وہ کام کرنا تھا۔ تو اس فہرست میں نے دیکھا کہ بہت شاید 20-25% لوگ ایسے تھے جو کام کر رہے تھے، مطلب اگر اپنے بینک کا روٹین کا کام نہیں کر رہے تھے تو وہ یونین آفس میں بیٹھ کے جو یونین کا کام تھا وہ کرتے تھے۔ 75% لوگ ایسے تھے جو نہ بینک کا کام کرتے تھے نہ یونین کا کام کرتے تھے۔ میں نے خود جا کر بینک کی مینجمنٹ کو وہ لسٹ دی اور ان کو وہ میسج کیا جو لوگ نہیں آتے تھے کہ بھائی آپ نے کل صبح سے اپنی برانچز میں جانا ہے، وہاں کام کرنا ہے، اور ہمیں اگر آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو پوری لیں لیکن کام نہ ادارے کا کریں نہ یونین کا کریں۔ تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ فرق ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے۔ میں نے جتنے سرکاری اداروں میں دیکھا ہے لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی چاہیے، بالکل میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں۔ آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کے مسائل ہیں، بالکل ایسوسیشن بنائیں، بات کریں، نہیں مانا جاتا ہے جو ایک قانون کے اندر ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کا کہ وہ بھی کریں، لیکن ہم یہ کہیں کہ مجھے پروموشن بھی چاہیے، مجھے ٹائم اسکیل بھی چاہیے، مجھے 4 ٹیئر بھی چاہیے، بھائی بالکل آپ کو حق ملنا چاہیے، لیکن میں وقت پر اسکول نہیں آؤں گا، میں بچوں کو پڑھاؤں گا بھی نہیں، اس پہ جو مجھے کہے گا میں ہیڈ ماسٹر کے خلاف مظاہرہ بھی کروں گا، اس کو دھمکیاں بھی دوں گا۔ یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ذمہ داریاں پوری کریں، آپ کے حقوق کے لیے لڑنا میری ذمہ داری ہے، آپ کا کام نہیں ہے، میں اس پہ بات کروں، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کرنے، لیکن اگر میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا تو میں صبح کو 8:30 پونے 9 گھر سے نکلتا تھا تاکہ 9 بجے جہاں بھی مجھے پہنچ جاؤں، سرکاری ٹائم تھا۔ جب ایجوکیشن کا منسٹر بنا تو میں نے کہا میری تو مت ماری گئی، پہلے میں 9 بجے پہنچتا تھا، اب مجھے 8 بجے سے پہلے پہنچنا پڑے گا، 1 گھنٹہ میرا اور پیچھے ہو گیا۔ تو میں اگر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹائم پر اپنا کام شروع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مثال مجھے قائم کرنی چاہیے، اور میں اللہ کا شکر الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مثال قائم کی ہے۔ میں کوئی ایسا کام آپ سے نہیں کہوں گا جو میں خود نہ کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وقت پر آؤ تو آپ کو ثابت کروں گا کہ میں وقت پر آتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو کہوں کہ آپ 8 بجے اسکول پہنچے اور میں خود کہوں کہ نہیں میں تو 11 بجے گھر سے نکلوں گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ میری صرف گزارش یہ ہوتی ہے جس محکمے میں لگا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں، کہ وقت کی پابندی کریں۔ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ کلرک ہیں، آپ چوکیدار ہیں، آپ نائب قاصد ہیں، آپ فیلڈ میں کوئی آفیسر ہیں، اپنا کام جو ہے وہ وقت پر شروع کریں۔ اور لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو 7 بجے تک بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں نہ بیٹھو، 5 بجے تالا لگاؤ چلے جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن کم از کم صبح آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 8 بجے تک بیٹھا تھا اس لیے صبح نہیں آؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی لیٹ آورس کی سٹنگ نہ کریں، صبح وقت پر آئیں، کام شروع کریں۔ دیکھیے اس میں ایک اور جو آپ نے کچھ یہاں باتیں کہی ہیں، سیکرٹری صاحب بتا چکے، میں تفصیل میں نہیں کہوں گا، آپ کا وقت زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ کو شاہ صاحب لگا کہ میں شاید وزٹ زیادہ کرتا ہوں باقی کام نہیں کرتا ہوں، یہ آپ کا تعصب غلط ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا، یہ چٹ پٹی خبریں دکھا دیتے ہیں۔ اگر میں ایجوکیشن کے آفیسرس کی میٹنگ 6 گھنٹے کروں گا نا
تو یہ نہیں دکھاتا کہ میٹنگ یہ شیڈول ہے. کم از کم ایک چیز آپ نے ضرور دیکھی ہے کہ میٹنگز میں کرتا ہوں اور بڑی لینتھی میٹنگز کرتا ہوں. اگر میں کوئی میٹنگ شروع کروں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ میں اس کو کوئی وقت نہ رکھوں کہ گھنٹے کی ہوگی 2 گھنٹے کی ہوگی. اگر 4 گھنٹے بھی میٹنگ کرنی ہے 5 گھنٹے بھی میٹنگ کرنی ہے تو میں کرتا ہوں. اور میں سنتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ ہے, مجھے احساس ہے کہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے تعلیم کے بارے میں جتنا شاید جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ان کو معلوم ہے. تو جب تک میں سنوں گا نہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی چیزیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھوں, اور جب چیزیں میری سمجھ میں آ جائیں تو پھر فیصلہ جو ہے میں شہادت سے کروں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنی میٹنگز ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈیسیشنز ہوں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں, وہ اتفاق رائے سے ہوں. اور میں نے کبھی کسی اجلاس میں کسی میٹنگ میں اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں یہ چاہتا ہوں اس لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے. میرا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جن کا پرسیپشن, جن کا تاثر برا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تاثر یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں جو ملازمین ہیں وہ کام چور ہیں. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. سب نہیں ہے, میں نہیں کہتا ہوں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جس طرح آپ ہر جگہ ہوتے ہیں. تاثر یہ ہے کہ وہ سارے کرپٹ ہیں, سارے نہیں ہیں, لیکن یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ جن اداروں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجتے ہو وہاں جو ٹیچر ہے وہ بھی وقت پر آتا ہے, وہاں جو ٹیچر ہے وہ پڑھاتا بھی ہے, آپ کے بچوں کا خیال اسی طرح کرتا ہے جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انرولمنٹ ہمارے اسکولز میں ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. لیکن اگر ٹیچر آئے گا نہیں, ٹیچر پڑھائے گا نہیں, صفائی ہوگی نہیں, کسی کو انکریج کرے گا نہیں, تو نہ بچے آئیں گے, نہ پڑھائی ہوگی, نہ ہماری روٹی پڑے گی, نہ ہمارے چہرے پر لگی ہوئی جو یہ غلط کالک ہے وہ صاف ہوگی. اس کے لیے ہمیں سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. اور میں یہ بات مانتا ہوں, میں یہ بات جانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا بطور منسٹر یہ چیزیں نہیں کر سکتا. جب تک ایک ایک ملازم اس ڈپارٹمنٹ کا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا. ٹیچرز کا کام پڑھانا ہے, وہ اپنا پڑھائی کرے. جمع دار کا کام صفائی کرنا ہے, اگر وہ صفائی نہیں کرے گا تب بھی کام نہیں چلے گا ہمارا. چوکیدار کا کام چوکیداری کر رہا ہے, وہ نہیں کرے گا تب بھی نہیں چلے گا کام ہمارا. تو ہر شخص, چاہے وہ چوکیدار ہے, وہ 1 گریڈ کا ملازم ہے یا وہ 20 گریڈ کا ڈائریکٹر ہے, اس کو اپنے اپنے حصے کا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے. تو شاید ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام کرائے کہ لوگوں کی تاریخ میں یاد رکھیں کہ میں کوئی ثبوت تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے لوگ برے نام سے بھی یاد رکھیں کہ بہت ڈکٹیٹر تھا, بدماش تھا, لڑتا تھا, ڈانٹتا تھا, لیکن اس کے بعد بھی اگر تعلیم کا معیار ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری پذیرائی کتنی ہوتی ہے. جو ذمہ داری ہے اگر وہ ذمہ داری پوری کر جائیں, لوگ برا بھلا کہتے رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو میری درخواست ہوگی آپ سب سے کہ آپ مدد کریں, ہماری رہنمائی کریں, ہماری جو آپ کے مسائل ہیں اس مسائل کو حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. آپ نے کہا کہ وہ آپ رکشے میں آ گئے, میں آپ کو بتاؤں شاید میچ نہیں کریں گے, اس کو تو کسی اور انداز میں لے لیں گے. میں جب نیا نیا وزیر بنا تو مجھے جو سرکاری گاڑی تھی اس میں ٹریول نہیں کر سکتا تھا. میں نے پورے سندھ کا سفر اپنی ذاتی گاڑی میں کیا اور بغیر پولیس گاڑی کے کیا. 3 آدمی تھے ہم, ایک میرا ڈرائیور تھا, 3 لوگ اور تھے. پورے سندھ کا دورہ ہم نے کیا, اپنی ذاتی گاڑی پہ کیا, سب کچھ کیا. تو یہ ٹھیک ہے, مشکل ہوتی ہے. میں بھی کہہ سکتا تھا مجھے سرکاری گاڑی ملے گی تو میں جاؤں گا, مجھے کیا ضرورت جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے راستے میں جو ذاتی مشکلات ہیں اس کو آنے نہیں دینا چاہیے. بالکل ہوتی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آسانی ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے, کسی وجہ سے نہیں ہے, تو میں یہ کام نہ کروں اس لیے کہ جی میرے پاس سواری نہیں ہے. ٹھیک ہے, سواری مل جائے گی, لیکن یہ کہنا کہ جب تک سواری نہیں ملے گی تب تک کام نہیں کروں گا, یہ تو میں خیال ہے پھر اس جگہ سے بڑھ جانا چاہیے. اس لیے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, میں کام نہیں کر سکتا ہوں, لہٰذا مجھے سوچ کے ہٹا دیں تاکہ جس کے پاس سواری ہے مجھ سے کام کریں. تو تھوڑا سا ہمیں جو ریئلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت کے پاس ٹھیک ہے وسائل ہوتے ہیں, لیکن لامحدود وسائل کسی حکومت کے پاس نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں کنسٹرینٹس آتی ہیں. ہمارے پاس اگر یہ چوائس ہو کہ ہم ایک اسکول میں پنکھے لگائیں یا کسی آفیسر کو موٹر سائیکل لے کے دیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پنکھے لگانے چاہیے. اگر ہمارے پاس یہ چوائس ہو کہ ہم کسی اسکول میں پینے کا صاف پانی دے دیں یا اپنے آفیسرس کو گاڑی لے کے دے دیں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے پینے کا پانی صاف دینا چاہیے. گاڑی میں بات نہیں دیں گے کسی کو.
تو ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, آپ کی مشکلات نہیں ہیں, آپ کو تکلیفیں نہیں ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ آپ ان تکلیفوں میں رہتے ہوئے جو ہے نا کام کریں. میں نے کراچی میں بھی ایک اسکول کا دورہ کیا, نیو کراچی میں اس اسکول میں گیا. بڑا صاف ستھرا, بہت اچھا, بالکل ہر چیز ٹھیک تھی, بچے بھی ٹھیک تھے, سینیٹائزر بھی کلاسوں میں پڑا ہوا تھا, ہر چیز بہتر تھی. وہاں کی ہیڈ ماسٹر مجھے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک بھی سویپر نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. یہاں تو میں جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہے, کوئی کہتا ہے میرے پاس 2 ہیں, کوئی کہتا ہے کہ 3 ہیں, ایک بیمار پڑا ہوا. لیکن ایک ایسا اسکول جہاں ایک بھی نہیں تھا, تب بھی اس اسکول میں صفائی تھی. اس لیے کہ شاید ہیڈ ماسٹر صاحبہ جو ہے وہ محنت کر رہی تھی, کوشش کر رہی تھی کہ وہ کام کر لیں. تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انکریجنگ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل وسائل نہیں ہیں, لیکن ان وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کام کیا. ابھی آپ نے بتایا ماسٹر صاحب جو ہیں عرض محمد صاحب نے, وہاں وہ چڑیا گھر بنا دیا. بھائی نہ بناتا, کیا ضرورت تھی اس کو بنانے کی؟ اس کا کام تو پڑھانا تھا نا, وہ پڑھاتا رہتا. لیکن شوق تھا, ایک نئی چیز سے کر لی, کیسے کی, اپنے پاس سے لگائے پیسے کہیں اور سے ارینج کی, لیکن کر لی کوشش. تو اگر کوئی ہم ایکسٹرا ایفرٹ لگا دیتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے, چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ نیو کراچی کی پرنسپل بیچاری کون تھی, لیکن مجھے ساری زندگی یاد رہے گا کہ ایک ایسی پرنسپل سے ہیڈ ماسٹر سے میں ملا تھا جس نے کام کیا ہے, اور میں کہا کہ اس کو انکریج کریں اور کوشش کریں, اس کو رول ماڈل بنائیں, بھائی دوسرے لوگ بھی کریں. تو یہ آپ ہماری مدد کریں, اس میں ساری چیزیں کریں اور مل کے. دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگوں کی سروس 20 سال 25 سال ہے, 60 سال تک آپ کرتے رہیں گے کام. مجھے نہیں پتا میں کتنے مہینے کتنے سال وزیر رہتا ہوں. بہت زیادہ اگر اس ٹائم میں رہا تو 3 سال میں جاؤں گا. اگر لیڈرشپ نے سمجھا میں ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوں, مجھے ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے. تو میرا وزیر ہونا جو ہے ایک محدود عرصے کے لیے ہے. اگر میں اچھا کام کر گیا تو بتاؤں گا آج ایجوکیشن میں سال رہا تھا میں نے کام کیا, 3 سال رہا تھا میں نے کام کیا. بھئی آپ کی زندگی ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ نے نوکریاں شروع یہاں کی ہیں, ریٹائر ہو کے یہاں سے جانا ہے. اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو آپ کے لیے تو ساری زندگی کا یہ ایک تاج ہے کہ جی میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا وہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اور دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے جتنا باعث فخر ہوگا یقیناً ہوگا, حکومت کے لیے بھی ہوگا, لیکن جو لوگ اپنی زندگیاں اس محکمے میں دے رہے ہیں ان کے لیے زیادہ اچھی اور اعزاز کی بات ہوگی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت آگے جائے, ترقی کرے, اور اس کا نام اور اس کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو جائے. یہ ہم نے کوشش کی ہے. باقی پروموشنس کا ہے, میں بتایا آپ کو, ہم اس پہ کافی کام کر رہے ہیں, کافی تیزی سے کی. اور میں تو جس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک تو پروموشنز آپ کریں, ریگولر کریں, ڈیلے نہ کریں, اور جتنی جلدی ہوتا ہے کریں. دوسرا میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہم نہیں کر سکتے, جو ویکینسیز ہیں جس کی وجہ سے بہت مسائل ہے. اب اگر 36,000 سے زائد ہمارے پاس ٹیچر نہ ہوں, ہم کیسے چلائیں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ؟ تو کوشش یہ ہے کہ جو اچھی گریڈس کی جاب ہیں ان کے لیے ہم اچھے لوگ لے کر آئیں, میرٹ پر لوگ لے کر آئیں, تاکہ وہ لوگ کام کریں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا جو پرابلم شاید میرے لیے بھی ہوا, لیکن پورے صوبے کے لیے, ملک کے لیے ہوا, کہ یہ کووڈ کی وجہ سے میں فروری میں ہی وزیر بنا تعلیم کا, شاید پہلے ہفتے میں, اور 26 فروری کو اسکول بند ہو گیا. کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے میں نے کام کیا, اسکول بند ہو گیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد سارے دفاتر بند ہو گئے. اس کے بعد پورا ملک ہی بند ہو گیا. اب یہ جو 6-7 مہینے میں گزارے, اس میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہے, لیکن ملنے پر پابندی تھی, میٹنگز کرنے پر پابندی تھی, بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. تو بہت ساری مشکلات پیش آئیں. جو ہماری جو پلاننگ تھی, جس طرح تیزی سے ہم آگے جانا چاہتے تھے, اس تیزی سے آگے نہیں جا سکے. اب ہم نے اسکول کھولے ہیں, اللہ کرے کہ حالات بہتر رہیں, اسکول اسی طرح کھلتے رہیں. جو رہ گئے وہ 28 سے کھل جائیں گے کلاسز ساری. اللہ کرے کہ یہ کھلے تاکہ ہم آگے چیزوں کو بڑھا سکیں اور بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا کسی طور پر ہم ازالہ کر سکیں. لیکن ابھی بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. خدا نہ خواستہ اگر کرونا کی صورتحال پھر خراب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں وہی اقدامات کرنے پڑے جو ہم نے پہلے کیے تھے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اسکولز ہم نے کھول لیے ہیں, جو کلاسز ہم شروع کر چکے ہیں یا ہمیں شروع کرنی ہے, وہاں ہم کم از کم SOPs پر عمل درآمد کریں. بنیادی چیزیں ہیں, ویسے SOPs میں بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی کیا. اور اسکول جانے کا مقصد ہے میرا, اگر میں جاتا ہوں تو ایک تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے, مشکلات کیا ہیں, ہم کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیزوں پہ. اس سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کا مشکلات ہے, کیا مسائل ہیں. جو میں نے دیکھا کہ عام طور پہ جو ٹیچرز ہیں اگر وہ خود ماسک نہیں پہنیں گے
تو ہم ان بچوں کو یہ کیسے سمجھائیں گے کہ ماسک پہننا ضروری ہے جو آپ کی کلاس کے اندر بیٹھا ہے؟ اکثر آدمی میں گیا، بڑے کالج کے اندر گیا، بڑے کالج کے اندر، وہاں ماسک نہیں پہنا ہوا تھا ٹیچر نے. میں نے پوچھا تو کہنے لگی جی مجھے سانس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے بھی ہوتا ہے بھائی، اتنی گرمی ہوتی ہے جب ہوتا ہوں، لیکن میں ماسک نیچے نہیں اتارتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں نہیں پہنوں گا تو میں جا کے ٹیچرس کو یا بچوں کو کیسے کہوں گا کہ ماسک پہن کے پھریں. اس لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے سب کو کہ جن چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے اوپر، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو ہم بچوں پہ نافذ نہیں کر سکتے. تو پہلی بنیادی چیز سمجھنا چاہیے. اور میں آفیسر سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی سب پہنیں، خاص طور پر جب اسکولس کا وزٹ کرتے ہیں، جب بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو یہ ضرور ہونا چاہیے. ہمیں پریشانی صرف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کرونا اگر پھیلتا ہے تو نہ میں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ دنیا روک سکتی اس کو. لیکن کم از کم ہمیں یہ تو تسلی ہو کہ جن اسکولوں میں، جن تعلیمی اداروں میں ہم بچوں کو بلا رہے ہیں، وہاں ہم نے اتنا انتظام ضرور کیا ہے کہ ان اسکولوں سے، ان کلاس روم سے بچوں کو ٹرانسمٹ یہ نہیں ہوگا. اتنا تو انتظام ہم کر سکتے ہیں، ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. صفائی کا بندوبست کئی جگہوں پہ بہت اچھا تھا، کئی جگہوں پہ بہت برا تھا. صفائی کروانی چاہیے. اگر آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایکسٹرا ایفرٹس کریں، کچھ نہ کچھ کریں، ہمیں کر لینا چاہیے. یہ جواز نہیں ہے ویسے، بہرحال لوگ کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا کہ یہاں پر سوئپر نہیں ہے. مطلب ہم اپنے پاس سے بھی کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں بچوں کی صحت کے لیے، اپنی صحت کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ اسکول میں کووڈ پھیلے گا تو صرف بچوں کو بہتر نہیں کرے گا نا، وہاں جو ماسٹر ہے اس کو بھی کرے گا، اور خدا نہ خواستہ اس کو کرے گا تو پھر اس کی فیملی کو بھی کرے گا. تو ہمیں کچھ چیزیں اپنے طور پہ بھی کرنی چاہیے. سینیٹائزر اسکولوں میں اکثر جگہوں پہ موجود ہے، نظر آتا ہے. کچھ کالجوں میں نہیں تھا، لیکن میری درخواست تھی آپ سے کہ جو ٹیچرز یہاں بیٹھے کوشش کریں کہ ہر کلاس میں ایک سینیٹائزر کی بہت ہی ضرورت ہے. ہمارے جو واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، میں اس میں تصویریں دیکھ رہا ہوں، لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں وزٹ کیا، وہاں وزٹ کیا. آج بھی شاید ہمارے ٹیچرز کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ کس طرح کرنی ہے. آج بھی ایسی تصویریں آتی ہیں میرے پاس جس میں ایک بینچ پر جس کو نارملی شاید 3 بچے بٹھاتے تھے، وہاں 2 بٹھا دیے، کہ اس کونے میں بٹھا دیا، کہ اس کونے میں بٹھا. یہ غلط ہے. ہم واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بینچ کے اوپر ایک بچے کو بیٹھنا. اگر کلاس میں بچے زیادہ ہیں تو 2 شفٹیں کریں. اگر شفٹیں نہیں کر سکتے ہیں تو آدھے بچے آج بلائیں، آدھے بچے کل بلائیں. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہے. اور صوبہ سندھ نے جو SOPs بنائے اس میں تو ہم بہت فلیکسیبل ہیں. ہم نے تو اسکولس کو، کالجز کو بہت آسانی دی ان کو کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اپنے طور پہ کیجیے. لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی چونکہ میری کلاس میں بچے بہت ہیں اس لیے میں نے قریب قریب بٹھا دیا. یہ کوئی جواب نہیں. آپ بچوں کو قریب قریب کسی صورت نہ بٹھائیں. کمرے زیادہ ہیں، سیکشنز بڑھا دیں. کمرے نہیں ہیں، شفٹیں کر دیں. شفٹیں نہیں کر سکتے ہیں، الٹرنیٹ ڈیز پہ بچوں کو بلائیں. لیکن بچوں کو قریب قریب کسی صورت نہیں بٹھانا. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ ٹیچر کلاس میں آیا ہوا ہے، 50 بچے بیٹھے ہیں، 10 نے ماسک نہیں لگایا ہوا. بھائی ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کہیں کہ ماسک پہنو. اس کے پاس نہیں ہے اس کو ارینج کر کے دیں، نہیں ہے اس کو گھر بھیج دیں کہ بھائی جو ماسک جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو واپس بھیج دیں، تاکہ پیرنٹس کو پتہ ہو کہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے، کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ کچھ بنیادی چیزیں جو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ہم غیر ذمہ داری میں یا لاپرواہی میں چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اس کو امپلیمنٹ کروائیے. اور میں اس پروگرام کے توسط سے خاص طور پہ جو والدین ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچے، میں یہ کہہ دوں گا کہ جی پورے سندھ کے بچے مجھے عزیز ہیں بھی، لیکن میرے اپنے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں شاید کسی میرے بھائی کے بچے بھی مجھے نہیں ہوں گے عزیز. یہ ایک قدرتی نظام ہے، فطرت انسان کی. جو والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے جب اسکول جا رہے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو اندازہ ہے کہ اسکول میں انہیں کس طرح سے بیٹھنا ہے. SOPs کیا کیا ہیں. ماسک ان کو نہیں اتارنا ہے، فاصلے پر بیٹھنا ہے، ہاتھ کسی سے نہیں ملانا ہے، گلے نہیں ملنا ہے کسی سے، کسی اور بچے کی کتاب پہ، بیگ پر، کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگانا ہے، سینیٹائزر بار بار استعمال کرنا ہے. سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے جو بچوں کو سمجھا سکتے ہیں وہ والدین ہیں. اور میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ والدین نہ صرف بچوں کو اسکول جب بھیج دیں، اس کے بعد ایک مرتبہ جا کر ضرور دیکھیں کہ جہاں ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے کیا وہاں پر SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے.
کیونکہ والدین ہی سب سے زیادہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس میں. ٹیچرز بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہماری ایڈمنسٹریشن بھی کوشش کرتی ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنی ذمہ داری, جتنی تکلیف کا احساس والدین کو ہو سکتا ہے اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا. اور یہ زیادہ آسان ہے, کیونکہ ایک جو اگر والد ہے تو اس کے 2-3 بچے جاتے ہیں, 2-3 بچوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ جا کے دیکھو تو میں 45 لاکھ بچوں کو تو نہیں دے سکتا, یا کوئی بھی جو ہمارا آفیسر ہے وہ لاکھوں بچوں کو نہیں دے سکتا, لیکن والدین اپنے اپنے بچوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد یقینی بنائیں. والدین بھی کوشش کریں, ہم بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں, مل کر ہم یہ چیزیں ساری ٹھیک کریں. اور میں آپ تمام جو ہمارے فیلڈ کے آفیسرز ہیں, میں میرے پلان میں بالکل ہے, جس میں نے بتایا کہ ایک تو وقت ہمارے پاس یہ بیچ میں 5-6 مہینے بہت ضائع ہوا, اس میں بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے, نہیں کر سکے, لیکن ہم بہت ساری چیزیں نئی انٹروڈیوس بھی کرا رہے ہیں. ایک اور چیز میں برملا جس کا اعزاز کرتا ہوں, میرے پاس مختلف ڈپارٹمنٹس رہے ہیں, پچھلے دور میں بھی کچھ مختصر عرصے کے لیے میں وزیر رہا, پہلے 3 ڈپارٹمنٹس رہے, پھر کچھ رہے, پھر آج بھی میرے پاس ہیں. لیکن یہ بات میں برملا ہر جگہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جہاں مجھے اچھے کام کرنے والے آفیسرس کی اکثریت ملی ہے. میں کئی محکموں میں رہا ہوں, وہاں اچھے آفیسرز رہے, یہ نہیں کہ نہیں تھے, لیکن اکثریت میں مجھے اچھے آفیسر کام کرنے والے نہیں ملے. لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے اکثریت جو ہے وہ اچھے اور کمپیٹنٹ اور کام کرنے والے آفیسرز ملے ہیں, جن کی وجہ سے مجھے آسانی ہوتی ہے. لیکن میں جہاں کہتا ہوں اکثریت ہے, تو میں اللہ کرے مجھے کوئی وقت آئے جہاں میں کہوں کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں, تو مجھے فخر ہوگا کہ ایک بھی آفیسر ایسا نہیں ہے جو کام چور ہے, ایک بھی آفیسر ایسا نہیں ہے جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, ایک بھی آفیسر ایسا نہیں ہے جس کو اپنے کام کے متعلق پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے بھی اچھی ہیں, میرے لیے بھی اچھی ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو, لیکن مہربانی کر کے ہماری مدد کریں. اور میں یہ بتا دوں کہ لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ میں زیادہ لگے رہتے ہیں. آپ بالکل جہاں آپ چاہتے ہیں لگیں, لیکن پوسٹنگ تو ہو جاتی ہے, لیکن پوسٹنگ کے بعد ڈیلیور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں, کوئی شخص کسی عہدے پہ بیٹھا ہو, کام نہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں بس میں عہدے پہ بیٹھوں گا, کام نہیں کروں گا, پھر میں کسی کی سنتا ہوں نہیں. آپ نے کہا میں بڑا نرم مزاج ہوں, نرم بھی ہوں, ایک طرح پاگل بھی ہوں. تو جہاں مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داریوں کے آڑے کوئی چیز آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ذمہ داری اللہ نے دی ہے, میری پارٹی نے دی ہے, چیف منسٹر صاحب نے دی ہے, اس پر مجھے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو میں بالکل سنتا ہوں, میں لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو کسی طرح کام کرنے کو ہی تیار نہ ہو, اور پھر یہ توقع بھی کریں کہ وہ جگہ بیٹھا رہے گا, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. مجھے کام کرنے والا آدمی چاہیے, کوئی بھی ہو. اور میں جن محکموں میں رہا ہوں, میں نے کبھی بھی کوئی ایک آفیسر بھی اپنی مرضی سے نہیں لگایا کہ یہ مجھے پسند ہوتا. کام کرنے والے کو تو لگا دیا ہوگا. میرا کوئی رشتہ دار سرکاری عہدے میں نہیں ہے, میرے خاندان میں کوئی آدمی کسی سرکاری افسر نہیں ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ میں اس کو بھیج دوں, اس کو بھیج دوں. لیکن آپ جہاں بھی رکھتے ہیں, جیسے بھی رکھتے ہیں, کوشش کریں کہ جو آپ کی ذمہ داریاں وہ پوری کریں. آج کل بھی جب ہم کہتے ہیں کہ وزٹس پہ جائیں, آج کل ہم کہہ رہے ہیں نا صبح نکلیں, اگر میں صبح 8 بجے 8:15 بجے کسی کو فون کروں اور وہ صاحب گھر پہ سو رہے ہوں, تو بتائیے کہ میں کیا کروں. میں خود سڑک پہ ہوں, لیکن جو فیلڈ آفیسر ہے جس کو ہونا چاہیے مجھ سے پہلے کہیں پر اسکولوں میں, اور وہ گھر پہ سو رہا ہوتا ہے. ہفتے کے دن اگر میں نکلوں کہیں, ہفتے کو اسکول تو بند نہیں ہے نا, کھلے ہوئے ہیں, اور اگر جا کے میں کہیں پوچھوں کسی سے 10:30 بجے کہ جی میں یہاں کھڑا ہوں, آپ کدھر ہیں, تو وہ کہے جی میں تو ابھی گھر پہ ہوں, اس لیے کہ چھٹی کا دن ہے. بھائی ہفتے کی چھٹی نہیں ہے, اور یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں. تو اس طرح کے جو آفیسرز ہیں, مطلب وہ ولنگ نہیں ہے کام کرنے میں نا. تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خواہ مخواہ میں لڑنا ہے. بھائی ہمارے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, صبح اٹھنا ہے, کام کرنا ہے, ذمہ داری پوری کرنی ہے. جو اس طرح کر سکتا ہے کرے, جو نہیں کر سکتا ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ جائے, کسی اور ڈپارٹمنٹ کا واپس چلا جائے. کوئی ضد تھوڑی ہے میری کہ نہیں میں اس کو خرابی کروں گا, نہیں کروں گا. جو ولنگ ہے, کام کرنا چاہتا ہے, چلنا چاہتا ہے اس رفتار سے, ساتھ چلے, کام کرے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور کہے گا گلے پڑا رہوں گا, تو گلے تو کوئی نہیں پڑا رہے گا, اس کو تو نکال کے ہم پھینکیں گے کہ ہمارے کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے باتیں کی, اچھی بھی کی, شاید آپ کو لگا کہ سخت کی, لیکن سخت نہیں کی. میں نے شاید آپ سے زیادہ سخت کر دی. بہرحال یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک فیملی کے لوگ ہیں, بیٹھے ہیں, اور مجھے کھل کے بات کرنی چاہیے آپ سے. میٹنگ بھی کریں گے, اس میں بھی کروں گا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں
اپنا حق ضرور مانگیں، لیکن پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس کے بعد حق مانگیں تو دینے میں بھی خوشی ہوگی اور دل کھول کے دیں گے کہ ہاں جی کام پورا کر لیا، دے دینا چاہیے، ورنہ زبردستی دیں گے تو وہ پھر بات بنے گی۔